تو دوستو آج ہم جانیں گے کوئین وکٹوریہ کی دلچسپ کہانی۔ یہ وہ ملکہ تھی جو غیر شادی شدہ تھی اور تخت نشین ہوئی۔ انگلستان کے بادشاہ جارج سوم نے 29 جنوری 1820 کو وفات پائی تو ان کا بیٹا جارج ثانوی تخت پر بیٹھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے والد پرنس ایڈورڈ انگلستان کے بادشاہ جارج سوم کے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے 29 مئی 1818 کو جرمنی کی بیوہ شہزادی وکٹوریہ سکوبز سالفیلڈ سے شادی کر لی۔ وکٹوریہ سکوبز سالفیلڈ کو ججز کا بھی خطاب دیا گیا جو کہ ایک شاہی خطاب تھا۔ 1819 کو 24 مئی کی صبح کنگسٹن محل میں وکٹوریہ پیدا ہوئی۔ ان کا نام الیگزینڈر وکٹوریہ رکھا گیا۔ 23 جنوری 1820 کو ان کے والد اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ وکٹوریہ کی پرورش ایک شاہانہ انداز میں ہوئی تھی۔ وکٹوریہ نے جرمن، فرانسیسی، لاطینی زبانیں بچپن میں ہی سیکھ لی تھیں۔ وکٹوریہ کے محل میں انگریزی بولی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی وکٹوریہ کو ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ نظم و ضبط کی بہت پابند تھی۔ کے بعد ان کے بھائی ولیم چہارم تخت نشین ہوئے اور ان کے انتقال کے وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ان کی بھتیجی کوئین وکٹوریہ کو ولیم چہارم کا قانونی اور جائز وارث قرار دے دیا گیا۔ جب 20 جون 1837 کو ولیم چہارم کا انتقال ہوا تو کوئین وکٹوریہ کو تخت نشین کیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 18 برس تھی۔ سرکاری دستاویزات کی تیاری میں کا ابتدائی نام الیگزینڈرینا انہی کی خواہش پر قائم کر دیا گیا اور دوبارہ کبھی نہ بدلا گیا۔ یہ انگلستان کی پہلی حکمران تھی جنہوں نے بکنگھم پیلس میں رہائش اختیار کی۔ 30 جون 1837 کو لارڈ میکڈون نے وزیر اعظم برطانیہ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ 2 سال تک ملکہ وکٹوریہ کو سیاست کے اصول سمجھاتے رہے۔ ملکہ وکٹوریہ انہیں اپنے والد کی جگہ پر سمجھتی تھی لیکن بہت سارے لوگ ان کو مسز میلگران کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ 1930 میں ملکہ وکٹوریہ کی باضابطہ رسمی تخت نشینی ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوئی۔ ان کی تخت نشینی ہو رہی تھی تو بکنگھم پیلس کے سامنے 4 لاکھ سے زائد لوگ یہ منظر دیکھنے کو آئے۔ ملکہ وکٹوریہ کی تخت نشینی انتہائی اہم تھی 19ویں صدی کی۔ ملکہ وکٹوریہ کی تخت نشینی کے لیے وہی بگھی استعمال کی گئی جو 1831 کو انگلستان شاہ ولیم چہارم نے اپنے لیے استعمال کی تھی۔ الزبتھ حول کے بعد ملکہ وکٹوریہ پہلی خاتون تھی جو غیر شادی شدہ ملکہ بنی۔ 1839 میں مجلس شورا نے ملکہ وکٹوریہ کی شادی کا بل منظور کر لیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے 10 فروری 1840 کو اپنے کزن ایلبرٹ سے شادی کر لی۔ 1 جنوری 1858 میں ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے مطابق ہندوستان کی اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے نکل گئی، حکومت برطانیہ کے پاس آ گئی۔ لارڈ کیننگ نے الہ آباد میں دربار منعقد کر کے ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ ہندوستان کے نظم و ضبط میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا؟ یعنی ریاست کو تسلی دی گئی تھی کہ ان کے حقوق و حقائق کی حفاظت کی جائے گی، ان کے اعزاز و اکرام میں فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہندوستان کے لوگوں کو یہ تسلی دی گئی تھی کہ مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی دی جائے گی۔ سرکاری ملازمت کے دروازے ہر گروہ اور ہر مذہب کے لیے کھلے رہیں گے۔ ملازمت حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف قابلیت شرط ہوگی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا ان کو امان دے دی گئی۔ اور تو اور اس اعلان کے آخر میں کہا گیا تھا کہ حکومت رعایا کی فلاح و بہبود کی تربیت اختیار کی جائے گی۔ 1 مئی 1876 میں ملکہ وکٹوریہ نے اپنے نام کے ساتھ ملکہ ہندوستان بھی لکھنا شروع کر دیا۔ ملکہ وکٹوریہ ہندوستان کے باشندوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہا کرتی تھی کہ ہندوستانیوں کو کالا آدمی نہ کہا جائے۔ ایک دفعہ وزیر اعظم برطانیہ کو معافی مانگنی پڑی کیونکہ وہ اہل ہند کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان میں جب زبردستی مذہب تبدیل کرانے کی کوششیں جاری ہو گئی تو یہی پادریوں کو کہلا بھیجا تھا کہ مذہب کو زبردستی تبدیل نہ کیا جائے۔